अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा के कलम से तहरीर करता आप सबका फेवरेट नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 41 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। शाह शहर वापस जा रहा था। वो शॉवर लेकर तैयारी करते हुए सख्ती से बरिया को जाने कितनी देर से हिदायत देता रहा था। वो अनसुनी किए बैठ के एक किनारे पर नीम दराज पाँव जलाती रही। शाह ने पलट कर उसकी बेनियाजी देखी तो बेबस हुआ। बरिया, तरीके से रहना, अम्मा को तंग नहीं करना। अगर मैंने सुना कि तुमने अम्मा को तंग किया या कुछ उल्टा सीधा किया तो मेरे गुस्से से बचकर दिखाना तुम। उसकी धमकी कुछ ऐसी सख्ती से भरी हुई थी कि वह सहम कर उसे देखने लगी थी। उसे डरा कर सहमा कर अपनी बात का असर होता देखकर फिर वह नरमी से मुस्कुराया, यूँ जैसे उससे अच्छा इंसान कोई ना हो। आओ, मैं तुम्हें नीचे छोड़ता जाऊंगा। वो परफ्यूम स्प्रे करके उसके पास आया था। उसके सख्त लहजे पर खफा से मुंह बिगाड़ कर उसे देखने लगी। क्यों, मुझे नीचे का रास्ता नहीं पता? तुम जाओ बस। मुंह मोड़कर उसने नाराज़गी से जवाब दिया। मुझे पता है, तुम्हें रास्ता पता है, लेकिन तुम जितनी उल्टी हो तुमसे अच्छी उम्मीद नहीं मुझे। वो उसके पास आकर रुकते हुए संजीदगी से बोल रहा था। मुझे तंग नहीं करो, तुमने जाना है तो जाओ। अब ऐसी भी मजबूरी नहीं आई कि मैं खुद नीचे नहीं जा सकती। बरिया ज़िद हो गई। अम्मा ने यूं ही एक बार कह दिया था कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ठीक नहीं। शाह ने तो इस बात को मसला कश्मीर बना दिया था। मजबूरी है ना, मैं तुम्हें खुद नीचे ले जाऊंगा, वरना मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी रहेगी। अब जिद मत करो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो सख्ती से घूरता उसके कंधों के गिद्ध बाजू फैलाकर उसे उठाकर बिठा गया। उसकी संजीदगी पर बरिया स्पॉट चेहरा लिए उठ खड़ी हुई। दुपट्टा उठाकर कंधे पर फैलाती वो खफकी के इजहार में उसे देखने से परहेज कर रही थी। शाहीन ने मुस्कुराहट दबाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ मोड़ते हुए सीने से लगा लिया। अपने लिए कुछ मंगवाना हो तो कॉल पर बता देना, मैं बात करता रहूँगा। उसका सर थपकता झुककर उसका चेहरा देखने लगा। वो रुख मोड़े खड़ी रही। शाह ने आगे होकर उसके रुखसार को लबों से छुआ और उसका हाथ मजबूती से थामता कमरे से निकल गया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें यह खुशी नहीं देना चाहती, चाहे तुम गुस्से में भी मुझे उन सीढ़ियों से नीचे फेंक दो। बरिया ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए एक आखिरी बात हिम्मत की थी। आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखते वह जानबूझकर पीछे होने की कोशिश कर रही थी। बरिया, शाह ने रुक कर गुस्से से उसे पुकारा। जिद हो रहा था वो। अब उसके बाजू को झटका देकर अपने करीब करता ऊपर उठा गया। बरिया गड़बड़ा सी गई। यकीन करो, हम मर्द तब बहुत बेबसी महसूस करते हैं जब हमारी औलाद, हमारी अमानत तुम जैसी लापरवाह औरतों के पास होती है। उन दिनों सूली पर लटका हुआ मैं बस सीढ़ियाँ उतरता जबड़े भींच कर सख्ती से बोल रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। मुझे नीचे उतार दो अब। आखिरी सीढ़ियों पर पहुंचकर बरिया ने उसे कहा। उसे शाही की बात से ज़्यादा ये परेशानी थी कि सब उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। उसका एहतजाज अनसुना किए रहा। लेकिन मेरी बात दिमाग में बिठा लो बरिया। वो आखिरी स्टेप से उतरकर उसके कदम ज़मीन पर रखता अपने सामने ठहरा कर ज़ब्त से बोला, अगर तुम्हें या मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो कसम खा रहा हूँ मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। गुस्से से लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता वो बरिया की बोलती बंद करवा चुका था। उसके करख्त लहजे पर बरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे खींचता हुआ अम्मा के पास ले जाकर बिठाता वो दीदे से बात करने लगा। दीदे, ये अब खाने पीने में नखरा करें या तंग करें तो मुझे बताना। आप मुझे शहर से आना पड़ा, आ जाऊँगा, मगर यहाँ आकर इसका दिमाग अच्छे से ठिकाने लगाऊंगा। वो दीदे को हिदायत देता बरिया को देख रहा था। उसका संजीदा चेहरा अम्मा को परेशान कर गया। बरिया को देखा तो वो उनके पास मुंह सर लपेटती एक तरफ चारपाई पर लेट गई। अम्मा ने आ भरी। वो फिर कुछ ऐसा कह या कर चुकी है जो शाय के असाब पर भारी साबित हुआ था, और अब वो फिर घर से जाकर वहाँ अकेला है, बेआराम और बेसकून रहेगा। अम्मा को शाय पर तरस आने लगा। वो अम्मा को मिला तो लबों पर संजीदा से मुस्कान आ गई थी। अम्मा ने उसे सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। तो फिक्र मत करना शाय, मैं इसका ख्याल रखूंगी। अम्मा ने उसका कंधा थपककर तसल्ली दी तो शाय ने तशक्कुर भरी नज़रों से अम्मा को देखा। एक गहरी नज़र बरिया पर डालकर बाहर निकला और भाइयों से मिलता हवेली के फाटक के पास खड़ी जीप में बैठ गया। पीछे अम्मा ने पलटकर बरिया को देखा तो उनके कुछ भी पूछने या कहने से पहले वो मुंह छुपाए रोने में मसरूफ़ थी। दीदी बरिया को चुप करवाने में लगी हुई थी। वो उठकर बैठ गई। अम्मा, बहुत बुरा है आपका शाय, अब जाते जाते इतना डांट कर गया मुझे, बल्कि अभी आपके सामने इतना बोला मुझ पर। आप तो मेरी बात ही नहीं मानती। दूसरी शादी कर दी इसकी, वो भी खुश रहेगा, मैं भी खुश और सुकून में रहूँगी। ज़बरदस्ती करता है मुझ पर, वो लड़ते हुए बोल रही थी। अम्मा सर पकड़ कर बैठी। दीदी नरमी से उसे पानी पिलाती पुरसकून करने लगी, मगर उसने कितनी ही देर ख्वामख्वाह रो रोकर अपनी हालत बिगाड़ ली थी। हना चरार से बात करने की कोशिश में नाकाम होती चुपचाप अम्मा के पास आकर बैठ गई थी। अम्मा अपने कमरे में नीम दराज तस्बीह कर रही थी। दीदी उनकी टांगें दबा रही थी। बरिया साथ वाली चारपाई पर बेजार सी बड़ी मुंह बना रही थी। अम्मा ने हना की रोती शक्ल देखी तो वो परेशान से उठकर बैठ गई। एक सी फिक्र ख़त्म होती थी कि दूसरी मुँह बस उड़ती आकर बैठ जाती थी। अम्मा तो शहरी बहुएं लाकर बुरी तरह फंस गई थी। क्या हुआ हना, मेरी धी, सब ठीक तो है ना? अम्मा ने फिक्रमंदी से सवाल किया। वह सिर्फ सर हिला गई। जेरी भाइयों के साथ बाहर गया हुआ था। वह जिस परेशानी में थी वो बता भी नहीं सकती थी। अम्मा के पास बैठी छोटी छोटी बातें करती दिमाग हटाने की कोशिश करने लगी।
گھنٹہ بھر اماں کے پاس بیٹھ کر اس کا کافی حد تک دل بہل بھی گیا تھا۔ چلی شام کو لوٹا تو اماں کے پاس ہنا کو بیٹھا دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ میں ذرا فریش ہوا ہوں، اماں کے پاس بیٹھنے کی بجائے وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اماں کا منہ اتر گیا، ہنا کا منہ اتر گیا۔ اماں محسوس کر گئی تھی مگر خاموشی بیٹھی رہی۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی تو ہنا نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بریا اٹھ نماز پڑھ لے۔ اماں نے آواز لگائی تو وہ ناک چڑھا کر اٹھتی کمرے سے نکل گئی۔ اماں جانتی تھی اب 1-2 دن وہ سب سے منہ بنائے رکھے گی۔ ہنا اوپر کمرے میں پہنچی تو وہ شاور لے کر بال برش کر رہا تھا۔ ہنا جھجک کر اس کے پاس گئی۔ جرار مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ مدھم لہجے میں بولی تو وہ برش پٹک کر رکھتے ہوئے پلٹا۔ صبح ہم واپس کے لیے نکلیں گے، دل تو تمہارا بہل چکا ہوگا مجھے پاگل بنا کر، میں مزید آف کیوں لوں آفس سے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بول کر کمرے سے نکلنے لگا۔ ہنا نے بے ساختہ اس کا بازو تھام لیا۔ پلیز بات سن لے میری، یوں ناراض نہیں ہو جرار، وہ روحاسی ہوتی التجائیہ لہجے میں بولی۔ میری نماز قضا ہو جائے گی ہے نا، اپنی جھوٹی وضاحتیں بات کے لیے سنبھال رکھو، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنا بازو چھڑوا کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہنا آنسو پیتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ نماز کے خیال سے وضو کر کے جہاں نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر بھی کتنی دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رہی۔ اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ہاں بتا دینے پر نقصان کی بھرپائی نہ ہو سکتی مگر اتنا ازالہ تو بنتا تھا، اسے خبر تو ہوتی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ مسز صبرا سے سوال تو کر سکتا تھا، اس کی مجرم تھی وہ، مگر ہنا نے ان کا جرم چھپا کر ان کا ساتھ دیا تھا، انہیں چھپایا تھا، غلط کیا تھا۔ وہ کمرے میں خاموش بیٹھی رہ گئی۔ جری دوبارہ اوپر نہیں آیا تھا۔ دیدی اسے کھانے کے لیے بلانے آئیں تو وہ بددلی سے اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ خالی صحن میں زرد لائٹ آن تھی۔ اماں کے کمرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے، پنکھا ہلکا ہلکا چل رہا تھا۔ بری ایک دیوار کے پاس پڑے پلنگ پر بیٹھی تھی، ہنا بھی اسی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دیدی نے ان دونوں کو کھانا ڈال کر وہاں دے دیا۔ جرار بھائیوں کے پاس بیٹھا تھا، دیکھا تک نہیں ہنا کہاں اور کس حال میں ہے۔ وہ بریا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بریا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ہنا کے پوچھنے پر اس نے اسے بھی وہی آدھی کہانی سنائی تھی۔ شاہین نے غصہ کیا اور ڈانٹا، وہ ظالم ہے اور اسے اس حال میں بھی بریا کا خیال نہیں۔ ہنا افسوس کرنے لگی، اب وہ بریا کو زیادہ اچھے سے سمجھ پا رہی تھی۔ چور نظروں سے جرار کو دیکھا جو باقی سب گھر والوں کے ساتھ بھی آج کھل کر ہنس بول نہیں پا رہا تھا۔ ہنا افسردہ ہو گئی، اس نے جرار کو بہت تکلیف دے دی تھی۔ رات کا جرار تو اماں کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، مگر یہاں بریا اب تھک کر نیند میں جھولنے لگی تھی۔ ہنا بھی تھک گئی تھی، طبیعت ابھی بھی اس کی اتنی ٹھیک نہیں تھی۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن آج بستر پر لیٹ کر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا، جرار موجود تھا اور اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، بے چینی سے کروٹیں بدلتی پڑی رہی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو دیر سے جرار کمرے میں آیا تھا، بنا کچھ بولے یا اسے دیکھ کے لائٹ آف کرتا بیٹھ کے دوسرے کنارے پر آ کر لیٹ گیا۔ ہنا اندھیرے میں اسے تکتی رہی اور وہ سو گیا۔ وہ سمجھتی تھی شاہ سنگ دل ہے، جو غلطی معاف نہیں کرتا تھا، وہ غلط تھی۔ شاہ نے تو بریا کی بد کرداری جیسے غلط کام سنے تھے اور برداشت کیے تھے۔ وہ غصہ کرتا تھا، ڈانٹتا تھا اور ناراضگی میں بھی بریا کو سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ وہ واقعی سخت تھا مگر وہ بریا کے لیے نرم پڑ جاتا تھا، جبکہ جرار نرم مزاج تھا، لیکن ہنا کی یہ غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہر وقت مسکرانے والا اس وقت اتنا اجنبی بن گیا تھا کہ ہنا کو اپنے قریبی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہنا کو اب محسوس ہوا کہ اسے طرز بریا پر نہیں، خود پر کھانا چاہیے تھا۔ اگلے روز صبح صبح جری واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ صبر کے روکنے کے باوجود اس نے صاف کہہ دیا کہ اب ہنا کو مزید سہاروں اور دلاسوں کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی بات پر ہنا زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس نے مہربانی کی تھی کہ کسی کو کچھ بتایا نہیں تھا، ہنا کے لیے اتنا احسان کافی تھا۔ شاہ بینک سے جلدی فارغ ہو کر نکلا تو بازار جانے کا سوچ کر جیپ میں بیٹھتے ہوئے اس نے گھر کال کر لی۔ اماں سے سلام دعا کر کے اس نے ان کی طبیعت کے بعد بریا کی طبیعت کی پوری تفصیل پوچھی تھی۔ اماں بریا سے بات کروائیں، اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں، اس نے بریا کی ساری شاپنگ کرنا تھی، وہ چاہتا تھا اس سے پوچھتی۔ اماں اور دیدی کا تو اسے اندازہ تھا، ہر وقت ان کے لیے خریداری کرتا رہتا تھا۔ بریا سے کرواتی ہوں بات، شاہ ڈانٹا نہ کر اسے۔ 2 دن اس نے رونا دھونا مچائے رکھا، مجھے تو ڈر لگ گیا کچھ ہو نہ جائے، اتنی کمزور سی اوپر سے اب جو حالت ہے، ایسی حالت میں لڑکی ذرا چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ اماں نے بریا کو بلوانے سے پہلے ہی شاہ کو ہدایات دیں۔ شاہ سب جانتا تھا، سمجھتا تھا، مگر اپنے دماغ کا کیا کرتا جو بریا کی الٹی باتوں پر گھوم جاتا تھا۔ جانتا ہوں اماں، پریشان نہ ہوں، وہ ڈرامے باز یوں ہی باتیں بڑھاتی ہیں، میں نے کچھ ایسا نہیں کہا اسے۔ شاہ نے مسکرا کر اماں کو اطمینان دلایا تھا۔ بریا آئی تو موبائل لے کر کان پر رکھتی ایسے ہیلو بولی جسے پتھر مارا ہو۔ کیسی ہو بریا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شاہ نے سلام کے بعد نرمی سے پوچھا۔ وہ اس کے لہجے پر ماتھے پر بل ڈالتی ایک طرف بیٹھ گئی۔ فکر مت کرو، میں بہت سخت جان ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے، وہ ناک چڑھا کر جواب دے رہی تھی۔ بس ایک یہی تو اطمینان ہے کہ تم سخت جان ہو، شکر ہے سلامت رہتی ہو، ورنہ میرا کیا ہوتا تمہارے بغیر، وہ شرارت سے بولتا مسکرا رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی کو وہ پہچانتا تھا، اسے ان چیزوں سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بریا غصے میں پیاری لگتی تھی، بشرط یہ کہ وہ خود غصے میں نہ ہو۔ تم نے اسی لیے کال کی تھی مجھے؟ بریا اس کے جملوں پر صحیح غصے میں آ گئی تھی۔ شاہ ہنسا۔ بس آج جا رہا ہوں، بتاؤ کچھ لینا ہے تو، اس نے ضرورت کی بات کی تھی۔ حالانکہ وہاں سے شام ہو رہی تھی، اگر بریا بات کے لیے میسر آ جائے تو اسے ہوش ہی کہاں رہتا تھا۔ میرے لیے زہر لیتے آنا، وہ جل بھن کر بولی۔ عجیب انسان تھا، اسے بے بس کر کے
زہر کیوں؟ تمہارے لیے تو میں بھی کافی ہوں، وہ سکون سے بولا تھا۔ بریا نے لب بھینچے۔ اچھا سنو بریا، زیادہ دیکھو غصہ مت کرو، اور مجھے بتاؤ اگر کچھ لینا ہے تو بعد میں مت کہنا کہ پوچھا نہیں تھا۔ میرا بازار میں ہر وقت چکر نہیں لگتا، اب جا رہا ہوں، ہفتے کو سامان گھر لے آؤں گا۔ اس نے شرارت چھوڑ کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ بریا نے سر جھٹک دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اماں سب دیتی ہیں، تم سے کوئی احسان نہیں چاہیے بھی نہیں مجھے، اور ویسے بھی میرے لیے کیوں، اپنے بچے کے لیے کرو نا شاپنگ۔ وہ ناراضگی سے بول رہی تھی۔ اس کے آخری جملے پر شائع بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ طنز کر رہی تھی مگر اچھا لگ رہا تھا اس کے منہ سے یوں اپنے بچے کی بات سننا۔ اس کے لیے تو ضرور کروں گا، ابھی اس کے نک چڑی ماں کے لیے تو کر لوں، وہ بولا تو اس بار اس کی شوخی پر بریا نے تب کر کال کاٹ دی۔ شائع اس کی حرکت پر قہقہا لگا کر ہنسا۔ اچانک ہی مزاج خوشگوار ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں جا کر خریداری کرتے ہوئے وہ بریا کو سوچتا اس کے لیے گہرے رنگوں کے کپڑے لیتا جا رہا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے بریا کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شاپنگ وہ پہلے بھی کرتا رہا تھا اس کے لیے، مگر ایسا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا تھا اسے۔ وہاں وہ اماں کے سوال پر پھر سے بھڑک رہی تھی۔ آپ کا شائع مجھ پر ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے وہ میرا، مجھے کہہ رہا تھا سخت جان ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے، اور کہہ رہا تھا میرے لیے زہر کی جگہ وہ کافی ہے۔ وہ غصہ کرتی بول رہی تھی۔ دیدی میں اوپر دوپٹہ رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اماں نے بے چارگی سے بریا کو دیکھا، وہ پھر سے رونے کی تیاری میں تھی۔ زہر کی بات کیوں کی تو نے؟ اماں نے اسے چپ کروانے کے لیے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ مجھے سخت جان اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، میں نے غصے میں کہہ دیا کہ زہر دے دو، اس نے خود غصہ دلایا تھا مجھے، وہ جھوٹی بات بنا گئی۔ بریا یہ بہت پیارا وقت ہے تیرے پاس، اسے لڑنے اور رونے میں ضائع کر رہی ہے، کل کو پچھتائے گی تو۔ اماں اسے نرمی سے سمجھانے لگی۔ وہ سر ڈالے بیٹھی رہی۔ جب اماں اسے سمجھا سمجھا کر چپ ہوئیں تو وہ بول اٹھی۔ اماں آپ ہر وقت اپنے بیٹے کی سائڈ لیتی ہیں۔ شکوہ کناں نظروں سے اماں کو دیکھتی وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اماں نے آہ بھری۔ آج کچھ ٹھیک ہوئی تھی وہ، اب پھر سے ناراض، بہانے سے سب پر اپنی ناراضگی ظاہر کری تھی۔ اصل غصہ تو اسے وہی تھا کہ کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا اور اسے ایسا کوئی طریقہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ جان چھڑوا سکے۔ اسے اس بات پر بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں شائع نے گھر آ کر سامان ایک طرف رکھا تو بریا کے لیے پہلے جو اسمارٹ فون لیا تھا وہ بھی اٹھا کر اس کے سامان میں رکھ دیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ناول کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔